باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کا ذکر تاریخ الخلفاء کے اندر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں صحابہ جب جنگ قادسیہ کے موقع پر قادسیہ کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقام پر پہنچتے ہیں، دشمنان اسلام اعدائے اسلام جو ہیں درائے کابل کو توڑ دیتے ہیں، درائے کابل کو توڑ دیتے ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیتے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، آج بھی سنہری حروف سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دریا پر گھوڑوں کو اس طرح دہراتے ہیں، اس طرح سے گھوڑے چلتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہو۔ تقریباً 60,000 کا لشکر تھا، وہ دریا کو یوں عبور کر گیا، اور ایک صحابی کا لکڑی کا پیالہ دریا میں گر گیا۔ صحابہ کرام کا لشکر جب دریا کے کنارے لگتا ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ میرا پیالہ جو ہے وہ دریا میں گر گیا۔ تو امیر لشکر نے کہا، دریا سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے دریا، تیرے اندر ہمارا ایک پیالہ گر گیا ہے، عمر کی حکومت ہے، اگر تو عمر کی عدالت کو مانتا ہے تو ہمارا پیالہ ہمارے حوالے کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ دریا میں ایک موج آئی، وہ لکڑی کا پیالہ اس طرح سے باہر پھینک گئی کہ جیسے ان کے حوالے کر گئی۔ تو اس منظر کو دیکھ کر کسی صاحب نظر نے کہا کہ لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھیے، ان کا انصاف دیکھیے، ان کی حریت دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے، ان کی عظمت دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آج کے حکمران اگر حضرت عمر کی زندگی کو اپنائیں، سیرت فاروقی کو لائیں، تو آج کے ملک بھی جنت کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ زبانی جمع خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا نظام جب بھی کہیں بھی دھرتی کے جس سینے پر بھی اس کو نافذ کیا گیا، اس کے ثمرات آج بھی دیکھے ہیں لوگوں نے۔ افغانستان کا 5 سالہ دور حکومت آپ دیکھیے، وہاں پر امن ہوا یا نہیں ہوا؟ آج کے دور میں اگر نظام خلافت راشدہ کو آج بھی نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے ثمرات وہی ہیں جو پہلے دور میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں آؤ میری بات سنو، میں چاہتا ہوں کہ میری بات سنو اور بات سن کر میری اطاعت بھی کرو۔ ایک شخص کھڑے ہو جاتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، تو غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یعنی عدل کی بات دیکھیے کہ خلیفہ وقت کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میری بات نہیں سننا چاہتے؟ کہنے لگے کہ ہم سب کو مال غنیمت سے ایک ایک چادر ملی تو ہمارا کرتا بھی پوری طرح سے نہیں بنا، اور آپ امیر المومنین، آپ کا قد بھی لمبا دراز ہے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ پھر آپ کا تہمت کیسے بن گیا؟ آج کے کسی حکمران کے اوپر اعتراض ہونا تو وہ کہے گا بھی اس کو اٹھا کے وہاں پھینکو جہاں سے یہ نظر بھی نہ آئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا، اس اعتراض کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا، عبداللہ ابن عمر۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اپنے والد محترم کے وکیل کی صفائی کی حیثیت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم کا کرتا کیسے بنا۔ ایک چادر مال غنیمت کی میرے حصے میں آئی، ایک چادر جو ہے میرے باپ کے حصے میں آئی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد کو دے دی، تو اس کی وجہ سے میرے والد کا جو ہے یہ کرتا بن گیا، سوٹ بن گیا۔ تو یہ میرے والد نے کوئی خیانت نہیں کی۔ جب ایسے عادل حکمران ہوں، ان کا پھر یہ دبدبہ تھا کہ کیسر و کسرا جیسی سلطنت لرزہ برمدان تھی، پھر میں کیا کہوں۔ وہ حکمران نہیں تھے، اللہ کی رحمت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، جسم پہ جو کرتا پہنا ہوا ہے 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں مختلف جگہوں سے۔ آج ہمارا کوئی چوکی دار بھی اس طرح کا لباس پہننا پسند نہیں کرتا جو اس وقت کے خلیفہ اور حکمران نے پہنا ہوا تھا۔ مختلف جگہوں سے کرتا پھٹا ہوا ہے، 14 جگہ سے 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، 14 ٹکڑے مختلف رنگوں کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ہمارے خلیفہ تھے جن کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اور پھر حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ جو چادر میرے حصے میں آئی تھی، میں نے سوچا کہ میرے باپ کا کرتا اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، لہذا میرے والد جو ہیں اس سے اپنا جسم ڈانپ لے اور اپنا کرتا بنا لے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کی شان اور جن کا مقام، جن کا دبدبہ اتنا ہے کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اکثر رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پہرا دے رہے تھے، سامنے سے ایک مسلمان آ رہا ہے اور پھر رات کے وقت آ رہا ہے۔ اس نے دور سے دیکھا کہ درہ ہاتھ میں ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں، اب میری خیر نہیں۔ اصل میں کیا تھا، اس بندے نے اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ ابھی نقد جو ہے میری پٹائی ہو جائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے اور کہا کہ یا اللہ، تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آج میرے اس جرم کو چھپا دے، آئندہ میں زندگی بھر کبھی شراب نہیں پیوں گا، زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا پکڑا ہوا ہاتھ میں اور اس وقت کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ دودھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوتل کو پکڑ کر دیکھا تو واقعی گرم گرم دودھ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جو صدقے دل سے توبہ کرتا ہے نا، پھر اللہ پاک بھی مدد فرماتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری عزت رکھ لی، میری لاج رکھ لی، ورنہ آج اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں عمر میرے ساتھ کیا کرتے، کتنے درے مجھے مارتے۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کر لی۔ بالکل اللہ رب العزت ستار ہیں، اللہ تعالیٰ عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بے شمار آتے ہیں۔ اکثر رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پہرا دیتے دیتے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو کیا دیکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ اچھائی کے کاموں میں حد درجہ رغبت رکھتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم وہ کام کریں جو کوئی بھی نہ کرے، اور خاموشی سے اس انداز میں کام کریں کہ کسی کو کان و کان خبر بھی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو
دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صبح صبح سحری سے پہلے گلیوں کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے، ایک بڑھیا سی عورت ہے، اس کی وہ خدمت کر رہا ہے، جھاڑو دے رہا ہے۔ پھر وہ پانی بھرنے کے لیے آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ اے اماں اگر کوئی خدمت ہو تو مجھے بھی بتا دیں۔ وہ کہنے لگی بیٹا نہیں، کوئی اتنا لمبا چوڑا کام ہی نہیں ہے میرا، کافی عرصے سے ایک آدمی آتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میرے گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے، میرے لیے کھانا بھی بنا جاتا ہے، میرے گھر کے اور جو معاملات ہیں ان کو بھی صحیح کر جاتا ہے، اگلے دن پھر آتا ہے پھر کر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بڑی حسرت اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون نیک انسان ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ لہذا انہوں نے اگلے دن سوچ لیا کہ میں اس سے بھی پہلے آؤں گا تاکہ میں دیکھ سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن اس سے بھی پہلے آتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر جاؤں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی اگلے دن ان سے بھی پہلے آتا ہے، گھر کی صفائی کر کے پھر پانی لینے کے لیے جاتا ہے، کنویں سے بھرنے کے لیے پانی لے کے جاتا ہے اور پھر وہ واپس آ کے رکھ کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر خاموش رہتے۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ حضرت عمر کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس بڑھیا کی خدمت میں کروں اور میں نمبر لے جاؤں، لیکن وہ آدمی روزانہ جو ہے جیسے ہی حضرت عمر نے آنا شروع کیا وہ آدمی اور بھی زیادہ پہلے آنے کی کوشش انہوں نے شروع کر دی۔ حضرت عمر کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کون ایسا نیک دل آدمی ہے کہ جو مجھ سے بھی پہلے اس کام کو کر جاتا ہے۔ اگلا دن پھر ہوا، وہ آدمی کھانا پکا کے گھر کی صفائی کر کے پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتا ہے۔ اب اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تہیہ کر لیا کہ جو بھی ہوگا میں اس کو پکڑوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ تو کون ہے۔ اب وہ پانی بھر کے لاتا ہے، حضرت عمر انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ پاس سے گزرنے لگتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا جانے والے جب تک تو یہ بتائے گا نہیں کہ تو کون ہے اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھے جانتا ہے کہ میں عمر بن خطاب ہوں، اس لیے مجھ سے جان چھڑانا تیرے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے جانے لگتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی منہ سے کپڑا ہٹا لیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدیق تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، عمر کبھی بھی زندگی بھر تجھ سے نہیں بڑھ سکتا۔ عمر ارادہ کرے بھی قحافہ کہ بیٹے میرے دل میں بھی یہی تھا کہ اگر مجھ سے کوئی بڑھ سکتا ہے تو نیکیوں میں تو ہی بڑھ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک خدمت کا جذبہ تھا، خدمت کا جذبہ تھا۔ اسی طرح آپ رات کو اکثر پہرا دیتے تھے، اپنے دور حکومت میں بھی ایک گھر سے کچھ عشقیہ شعر پڑھنے کی آواز آتی ہے، دروازے پہ رک جاتے ہیں، قدموں کو وہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عورت تو اس وقت رات کی تنہائی میں تاریکی میں اس طرح کے اشعار پڑھ رہی ہے، خاموشی سے سو جاؤ، تجھے نہیں پتا لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ آپ پھر پہرا دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے عشقیہ اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس عورت کو متنبہ کیا کہ کیا بات ہے، تو آرام سے سوتی نہیں ہے، لوگوں کی نیند خراب کرتی ہے۔ پھر آپ نے چکر لگایا،
لیکن وہ عورت باز نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے دستک دی، اس عورت نے دروازہ نہ کھولا ڈر کے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار پھلانگ کر اس عورت کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کے اسے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو اس وقت کیوں عشقی اشعار پڑھ رہی ہے؟ خلیفہ وقت کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی، لیکن وہ کہتی ہے کہ اے عمر، میں نے ایک جرم کیا ہے، تو نے 2 جرم کیے ہیں، بتاؤ مجھے میں نے کون سے 2 جرم کیے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ ایک جرم آپ کا یہ ہے کہ آپ دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں آئے ہیں، آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کے آنا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اکیلی ہوں، غیر محرم ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں واقعی میرے یہ 2 جرم ہیں، لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس وقت لوگوں کی نیند کو خراب کر رہی تھی، میں بار بار تجھے متنبہ کر رہا تھا۔ عورت سے پوچھا کہ آخر تیرے یہ عشقیہ اشعار پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین، غالباً 7، 8، 9 ماہ گزر گئے ہیں کہ میرا خاوند جو ہے لشکر اسلام کے ساتھ گیا ہوا ہے، میں ابھی نوجوان ہوں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، جا کے غالباً اپنی بیٹی سے یا بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 4 مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد قانون بنا دیا کہ فوج کے اندر جو بھی سپاہی ہوں وہ ہر 6 ماہ کے بعد چھٹی پہ آئیں اور اپنے گھر میں رہیں، ہر 6 ماہ کے بعد فوجیوں کو چھٹی دی جائے۔ یہ اس وقت سے قانون بنایا ہوا ہے، آج تک فوجیوں کے لیے یہ قانون جو ہے لاگو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڑی بڑی اصلاحات ہوئی، یہ پولیس کا محکمہ انہی کے دور میں ایجاد ہوا، اسی طرح یہ راستے میں سرائے بنانا اور مسلمانوں کے دوسرے امور کو چلانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑی بڑی اصلاحات ہیں۔ آپ کا دور بڑا سنہری دور ہے، اور اسلامی حکومت کی بنیاد کو صحیح خطوط پہ چلانے کے لیے حضرت عمر کے دور میں جو کارنامے ہوئے بڑے یادگار قسم کے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی نقشے آپ حضرات کو نظر آتے ہیں یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی یادگار ہے۔ آج کافر اور مومن سبھی جو ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ پہرا دے رہے تھے رات کو، ایک بچہ جو ہے گھر میں رو رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اس عورت کو متنبہ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو بچے اپنے کو چپ نہیں کراتی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے امیر المومنین کی طرف سے بیت المال سے وظیفہ ہی اس بچے کا نہیں ملتا، اب یہ بچہ ہے تقریباً 1 سال کا ہو چکا ہے، اس کو وظیفے کی ضرورت ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اس بچے کے کھانے پینے کا انتظام کروں، اور اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا کہ اس بچے کو پلا سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سے یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو ماہانہ 1000 درہم یا دینار یا ریال جو ہے وہ ہر مہینے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے آج تک یعنی عرب ممالک میں بچوں کو دیا جاتا ہے، اور پھر بلکہ کسی یورپ کے ملک میں بھی عمر لا کے نام سے یہ وظیفہ جو ہے جاری ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے وہ وظیفہ بچے کا لگا دیا جاتا ہے عمر لا کے نام سے۔ یعنی کافر لوگ جو ہے وہ بھی حضرت عمر کے اس لا کو پسند کرتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو تو اس کا جو ہے وظیفہ لگا دیا جائے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے دیتے بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اماں کیا بات ہے، بچوں کو چپ کیوں نہیں کراتی؟ بچے رو رہے ہیں،
دوسروں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ بھائی کیا بتاؤں، بچوں کی والدہ بھی نہیں ہے، بچوں کا والد بھی فوت ہو چکا ہے، یتیم بچے ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں روزانہ یہی کرتی ہوں، کینکریاں ڈال کے کچھ پانی ڈال کے اس کو ہلاتی رہتی ہوں، چولہے پہ رکھتی ہوں۔ کچھ دنوں سے یہ میں کام کر رہی ہوں، بچوں کو دلاسا دیتی ہوں، صبر دیتی ہوں کہ صبر کرو، ابھی کھانا پک جاتا ہے تو تمہیں کھلاتی ہوں، لیکن اس میں ہے تو کینکریاں، کھانا کہاں سے پکے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا غلام تھا اسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے برستی آنکھوں کے ساتھ چلتے ہیں، راستے میں روتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، تیری حکومت میں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ برستی آنکھوں کے ساتھ آ کے بیت المال کا دروازہ کھولتے ہیں، وہاں سے کچھ ستو کا آٹا ڈالا، کچھ کھجوریں ڈالی، کچھ چربی ڈالی، کچھ اور ضرورت کا سامان ڈال کر بوری بھرتے ہیں۔ اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ اسلم، میری پشت پہ اس بوری کو لاد دو۔ غلام کہتا ہے آقا میں قربان جاؤں، میں کس لیے ہوں، میں اٹھاؤں گا، آپ نہیں اٹھائیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں کہ میری پشت پہ ڈال دو، آج تم اس بوجھ کو اٹھا لو گے، قیامت کے دن عمر کے بوجھ کو کیسے اٹھاؤ گے؟ نہیں، میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ اپنے آقا کے جلالی جواب کو سن کر نوکر سمجھ گیا کہ آقا مجھے نہیں اٹھانے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوری کو اٹھا کر اس بڑھیا کے گھر میں آتے ہیں، نوکر ساتھ ہیں۔ یہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے کہ جو رات کی نیند قربان کر کے اپنی رعایا کی اس قدر جو ہے خبر گیری رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سامان لا کر وہاں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ اماں ذرا یہ دیگچی مجھے دو، چمچہ دو، وہ لے کے اس سے دھو کے اس میں کچھ کھجوریں ڈالتے ہیں، کچھ ستو ڈالتے ہیں، کچھ چربی ڈالتے ہیں، ڈال کے چولہے پہ رکھ کے اب کھانا بنانا شروع کرتے ہیں۔ ان کے غلام یہ بتاتے ہیں کہ امیر المومنین کی گھنی داڑھی، اس سے دھواں یوں نکل رہا تھا کہ جیسے داڑھی میں الجھ رہا ہو۔ امیر المومنین خود اپنے ہاتھوں سے آگ جلاتے ہیں، آگ نہیں جلتی، اس میں پھونکے مارتے ہیں، دھوئیں کی وجہ سے دھواں آنکھوں میں پڑتا ہے، آگ جلاتے ہیں، داڑھی سے دھواں گزر رہا ہے، کپڑوں کے اوپر دھول پڑ رہی ہے، لیکن امیر المومنین جو ہے وہ بچوں کے کھانے کے لیے کھانا پکا رہے ہیں۔ کچھ دیر میں کھانا پک جاتا ہے، کھانا پکا کر پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھ کے تھوڑی دور ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غلام کہتا ہے آقا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں پہلے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، اب عمر چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بچوں کو ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے بھی دیکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھانا کھلا کر کچھ دیر دور ہو کے بیٹھ کے بچوں کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جب بچے کھیلنے لگتے ہیں، کھیل کے سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں، تو اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ اماں اب تیرے بچے سو گئے ہیں، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ بڑھیا دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے اس بھوک کے عالم میں ہمارے لیے کھانا مہیا کیا، بیٹا تو اتنا رحم دل ہے، عمر کی جگہ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس بڑھیا کو نہیں پتا کہ یہ عمر ہی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ اماں
یہ نہیں جتایا کہ میں ہی عمر ہوں، بلکہ کہا کہ اماں تو جب کل دربار خلافت میں آئے گی تو مجھے بھی عمر کے قریب پائے گی۔ اگلے دن وہ بڑھیا جب دربار خلافت میں حاضر ہوتی ہے اپنے بچوں کے وظیفہ کے لیے تو دیکھتی ہے کہ یہ تو خود امیر المومنین ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دینا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اماں تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میری حکومت میں رہتے ہوئے میں آپ لوگوں کا خیال نہ کر سکا۔ اور برستی آنکھوں سے امیر المومنین نے کہا کہ اماں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرا شکوہ نہ کرنا۔ اے اماں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرا شکوہ نہ کرنا، عمر کو تمہارے حال کا پتہ نہیں تھا۔ جو عمر اس حد تک اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہوں پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہ اترتی؟ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنی مدد اتاری تھی۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔